نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع قلب سقیم کے بارے میں، جیسا کہ فرمایا گیا، دل 4 چیزوں سے بیمار ہو جاتا ہے، یعنی 4 قسم کے زہر ہیں۔ پہلا یہ کہ فضول گوئی، اور دوسرا زہر فضول نظری، دوسری چیز جو دل پر اثر انداز ہوتی ہے فضول النظر، بد نظری۔ یہ بھی دل کے لیے زہر قاتل کی طرح ہے۔ یہ مین دروازہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کے قلب میں ظلمت داخل ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر تو شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہوتا ہے، اور جس نے اللہ کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچے کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمان عطا فرماتا ہے، جس کو وہ اس دن تک محسوس کرتا ہے جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو آنکھوں کے کنٹرول سے انسان کو عبادت میں لذت ملتی ہے۔ جو احباب کہتے ہیں کہ نماز میں دھیان ہی نہیں جمتا، ادھر ادھر کے وساوس آتے ہیں، ادھر ادھر کے خیال آتے ہیں، تو وہ ان باتوں پر غور فرمائیں، اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بدلے، اللہ رب العزت اس کے بدلے عبادت کی حلاوت عطا فرمائیں گے جب وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، اے ایمان والوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی ناموس کی حفاظت کریں۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت ابتدا اور شرمگاہ کی حفاظت انتہا ہے۔ نگاہوں کی بے احتیاطی سے کام شروع ہوتا ہے اور عزت و ناموس کے ختم ہونے پر جا کر رکتا ہے۔ آنکھ پر قابو میں دل کا قابو ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آنکھ دیکھتی ہے اور دل طلب کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں، جس کا آنکھ پر قابو نہیں اس کا دل پر قابو نہیں، اور جس کا دل پر قابو نہیں اس کا شرمگاہ پہ قابو نہیں۔ تو اس لیے اس کو پہلے قدم پر ہی روکنا چاہیے۔ انسان آنکھ ہی ادھر ادھر نہ اٹھائے، یہیں سے کنٹرول کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، من عمر ظاہرہ باتباع سنہ، جس نے اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنت سے آباد کر لیا اور باطن کو اللہ تعالیٰ کی یاداشت کے ساتھ مزین کر دیا، اور اس نے غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا، اور اس نے اپنے جی کو شہوات سے روک لیا، اور اس نے حلال غذا کو استعمال کر لیا، اس کی فراست کبھی خطا نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ فراست عطا فرما دیتے ہیں جو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث سنا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ پھر وہی فراست عطا فرما دیتے ہیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ ایسا نور فراست عطا فرماتا ہے کہ اس کی فراست اس کو دھوکہ نہیں دیتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یہ تمام صفتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ نور فراست ایک عجیب نعمت ہے، اس سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے حق اور باطل کا، نفع اور نقصان دینے والی چیز کا۔ یہ بندے کے اندر ایک نور ہوتا ہے جس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ چند واقعات بھی سنیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ فرماتے تھے، کوئی عالم
میرے پاس آئے اور 40 دن وہ غذا کھائیں جو میں کہوں، 40 دن کے اندر اس کا دل بیدار نہ ہو تو میرا نام بدل دینا۔ وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ فلاں دکان پر جو فلاں پھل پڑا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ وہ فرماتے تھے میرے سامنے کھانے کی چیزیں آتی ہیں تو ایسے جیسے کوئی بول کے بتا دیتا ہے، ان چیزوں کی کیفیت مجھے بتا دیتی ہے کہ ہم حرام طریقے سے آئے ہیں یا حلال طریقے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے اسلاف ہوتے تھے۔ علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اکابر جب کوئی چیز خریدا کرتے تھے تو 7 ہاتھ تک دیکھا کرتے تھے اس کی بے حلال کی طریقے سے ہوئی کہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب کمزوری کا وقت آ گیا، اب ہم 1 ہاتھ تک بے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کیونکہ نور فراست نہیں ہوتا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا نور فراست کے بارے میں فرماتے ہیں ان کے مریدوں میں سے کسی نے انگور لے کے آیا، حضرت کھائیے۔ حضرت نے انگور تھوڑا منہ کے قریب کیے اور پھر روک دیا، پھر ادھر سے رکھ دیا۔ اس نے کہا کھائیں حضرت، مزیدار ہیں، اچھے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ ان انگوروں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ وہ بڑا حیران، حضرت میں تو ایک بندے سے خرید کر لایا ہوں اور وہ بڑا نیک آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس بات سے انکار تو نہیں کر رہا کہ تو خرید کر نہیں لایا یا وہ بندہ نیک نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ تحقیق کرنے کے لیے چلا، جس بندے سے خریدا اس سے پوچھا کہ بھئی تجھے یہ انگور کہاں سے ملے؟ اس نے کہا مجھے فلاں بندے نے آ کر بھیجے ہیں۔ جب جا کر اس بندے کو دیکھا تو اس نے قبرستان میں انگور کی بیل اگائی ہوئی تھی۔ قبرستان میں انگور کی بیل اگی اور وہ انگور حضرات کے پاس آئے تو فرماتے ہیں مجھے یہاں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہم ان چیزوں سے اپنے کو بچائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی نور فراست عطا فرمائیں گے۔ ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیق رحمۃ اللہ علیہ غیر محرموں سے نظر بچانے کی یہ حالت تھی کہ سردی گرمی میں ایک چھتری ہاتھ میں رکھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو چھتری رکھنے کی عادت ہے، لیکن ان کے ایک قریبی خادم نے جو ان کے خلیفہ بھی تھے ان سے پوچھا حضرت گرمیوں میں تو چلو چھتری رکھنے کی بات سمجھ میں آتی ہے، سردیوں میں بھی آپ ہمیشہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب حضرت نے بتایا کہ میں چھتری اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر دائیں طرف سے غیر محرم آتی ہے تو میں اس کو آگے کر پردہ کر لیتا ہوں، اور اگر بائیں طرف سے آتی ہے تو میں ادھر سے پردہ کر لیتا ہوں تاکہ آنکھ اٹھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اتنے آنکھ کی حفاظت فرماتے تھے۔ پھر ان کو یہ نور نسبت ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اس کے مریدین میں سے کسی نے اس کی دعوت کی، دسترخوان لگا، تو دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب ہاتھ نیچے نہیں کر رہے ہیں، تو اس مرید نے اس کو کہا جی تناول فرمائیے، تو وہ غصے میں اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اس گھر والے سے کہ تمہارے گھر میں بھی سور کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے میرے تو پسینے چھوٹ گئے، میں بھاگا اندر آیا، میں نے اماں جان سے کہا کہ اماں حضرت تو کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے داخل ہوا؟
یہ کہنا تھا کہ امی جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ میری غلطی ہے، یہ میرے ہمسائے کی عورت اتنی قریبی کی عورت ہے، یہ اتنے عرصے سے میرے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ جب تیرے پیر صاحب آئیں گے تو کبھی مجھے بھی کھانا پکانے کی خدمت کا موقع دینا، ایک وقت کا کھانا میں اپنی طرف سے پکاؤں گا۔ تو آج میں نے اس کو اجازت دی تھی، یہ اس کے گھر کا ہے، اس کے گھر کے مال کے اندر سود شامل تھا، اس لیے حضرت کو سور نظر آئی تو فوراً اس کی ماں نے دوبارہ اپنے گھر میں اس کے لیے خاص کھانا بنایا اور حضرت کو دے دیا، تو حضرت نے تناول فرمایا۔ تو یہ ہمارے اسلاف ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیو بزرگوں، ہم کوشش کریں، اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نور فراست کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا، اس شکل صورت سے بہت منور شخصیت نظر آتی تھی، گھوڑا چٹا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، عمامہ بھی باندھا ہوا، جبہ بھی پہنا ہوا، حضرت کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت یہ جو حدیث پاک ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا چہرہ دیکھا اور فرمایا، او نصرانی کے بیٹے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا۔ اس نوجوان کو پسینہ آ گیا، کہنے لگا، واقعی میں عیسائی ہوں، عیسائیوں نے مجھے کہا ہے کہ تم یہ وضاقتہ بنا کر جاؤ اور اس کا مفہوم پوچھو اس حدیث کا، اور جب وہ سمجھائیں گے کہ یہ ہے تو کہنا کہ آپ کو تو اتنی بھی فراست نہیں کہ پوچھنے والا مسلمان ہے کہ نہیں، میں تو امتحان کی غرض سے آیا تھا، آپ نے مجھے پہلے ہی پہچان لیا، اب آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیں۔ اللہ اکبر۔ عجیب ہے، عجیب کیسے فراست ہوتے تھے، کیسے لوگوں کو پہچانتے۔ یہ سارے یہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہم سے یہ فراست چھوٹ گئی ہے۔ ہمارا کھانا، جو بھی کھانا آئے کھاتے ہیں، معلوم نہیں ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں، اس بندے کا روزگار کیسا ہے، حلال کما رہا ہے، حرام کما رہا ہے، کیا طریقے سے کما کے لے کے آ رہے ہیں، اور مد نظری کا عالم ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے نہیں تو ہمارے اسلاف کو دیکھو، دور سے پہچان جاتے تھے، ان کی فراست ان کو خود بتاتے تھے۔ یاد رکھیں، بد نظری سے کبھی سیری نہیں ہوتی، کبھی دل نہیں بڑھتا، جتنی زیادہ کرتا چلا جائے گا اتنا اور کرنے کو دل چاہے گا۔ یہ خارش والی جگہ کی طرح ہوتی ہے، کئی لوگوں کو خارش ہوتی ہے نہ، وہ جتنا کجلائیں اتنا زیادہ کجلانے کو دل کرتا ہے۔ یہ بد نظری کا گناہ ایسا ہی گناہ ہے، شیطان دل میں ڈالتا ہے، چلو تم ایک دفعہ کر لو پھر نہ کرنا، حالانکہ ایک دفعہ کر کر پھر کتنی دفعہ اور کرنے کو دل چاہتا ہے۔ بد نظری انسان کے دل پر گہرا زخم لگاتا ہے۔ اور ہم غور سے دیکھیں، یہ بد نظری سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ بد نظری سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہمارے کیا فائدہ ہے؟ کسی کی یعنی کہ غیر محرم عورت کو دیکھنا، کسی کہ بیٹی کو دیکھنا، کسی کے ماں کو دیکھنا، یہ ہم کو ملتا کیا ہے؟ بہرحال بد نظری سے بوڑھے کی بھی حفاظت نہیں رہتی، اس لیے کہ باقی گناہ کرتے ہوئے تو بندے کو ڈر ہوتا ہے۔ کوئی صوفی صاحب ہیں، کوئی عالم صاحب ہیں، کوئی حاجی صاحب ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے ڈریں گے، جھوٹ کا پتہ چل گیا تو بدنامی ہوگی، چوری کرتے ہوئے ڈریں گے، پتہ چل گیا تو بدنامی ہوگی، اور کوئی الٹا کام کرتے ہوئے ڈریں گے۔ لیکن بد نظری ایسا گناہ ہے کہ اس کو کرنے سے بدنامی کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ بد نظری کر کے بھی حاجی صاحب ہیں، کسی کو کیا پتا
عالم صاحب ہیں، ہاں، تو کوئی ساتھ لگا توڑی دیکھ رہا، ہاں کوئی ساتھ لگا توڑی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو بد نظری کا سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے اسے بوڑھے بھی محفوظ نہیں رہتے۔ بد نظری کے نقصانات ہم سنیں میرے بھائیو بزرگوں، ہمارے اکابرین نے فرمایا بد نظری فساد کا بیج ہے، فساد کا بیج ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے بد نظری زنا کی سیڑھی ہے، بد نظری سے عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ کئی مرتبہ آدمی دیکھتا ہے کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ نہیں ہے کہ بندے کا دل نہیں کرتا، اصل میں اس سے توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اور بد نظری سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے، بد نظری کرنے والے شخص سے شیطان پر امید رہتا ہے، شیطان کو امید لگی رہتی ہے کہ یہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، کبھی نہ کبھی یہ قابو میں آ جائے گا۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ بد نظری کرنے والے انسان کے جسم سے بو آتی ہے جس کو اہل نظر پہچان جاتے ہیں، بد نظری کرنے والے انسان کے چہرے پر سیاہی ہوتی ہے جس کو اہل نظر پہچان لیتے ہیں۔ بد نظری سے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آتا ہے، کیونکہ یہ بد نظری ایسا گناہ ہے کہ بعض اوقات ایک بد نظری کرنے پر آدمی ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے، ہاں ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ ایک بد نظری پر ایمان جاتا رہتا ہے، تو اس پر علماء بڑی تفصیل لکھی ہے کہ چوری کرنے پر ایسا نہیں ہوتا، کہ ڈاکہ مارنے پر ایسا نہیں ہوتا، زنا کرنے پر ایسا نہیں ہوتا، شراب پینے پر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بد نظری اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا کہ اس کے کرنے سے ایمان بھی محروم ہو جاتا ہے، ایمان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر علماء نے اس کا جواب لکھا ہے، فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ باقی کام تو گناہ ہیں، لیکن یہ بد نظری گناہ بھی ہے، اور گناہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی غیرت کا بھی معاملہ ہے۔ پروردگار کو غیرت آتی ہے کہ وہ بندے میں نے کیا کیا نعمتیں تجھے دیں، تو اب میری ذات کو چھوڑ کر محبت کی نظریں میری غیر کی طرف اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس غیرت کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم فرما دیتے ہیں، اس لیے یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے ایک مرتبہ بد نظری کی اور اس کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہو گیا۔ اس لیے یہ بد نظری انسان کے دل کے لیے زہر کے مانند ہے، تو چاہیے کہ اس زہر سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ انسان کا قبر میں وہی حال ہوگا جو حال سینے میں اس کے دل کا ہوا کرتا ہے۔ انسان کے سینے میں جو کیفیت اس کے دل کی ہوگی، وہی کیفیت قبر میں جا کر بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے عذابوں سے محفوظ فرما دے۔